رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، آس پاس سب چیزیں ویسے ہی بکھری پڑی تھی۔ مدثر صاحب عطرت بیگم کو کمرے میں لے جانے کے بعد اب تک باہر نہ آئے تھے، جب کہ وہ باہر بیٹھی اپنے ذہن میں ابلتے سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فون کی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل ڈالا تھا۔ شان کا نمبر دے کر اس نے وقت دیکھا، 1 بجنے والا تھا۔ اس نے گہری سانس بھرتے فون پک اپ کیا۔ سب ٹھیک ہے؟ شان کے سوال پر اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ماں باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی اب ضبط کھو گئی تھی۔ نہیں، اس نے بامشکل آواز حلق سے نکالی تھی، وہ آج باہر نہیں آئیں گے، تم کمرے میں جاؤ۔ شان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے ارد گرد دیکھا۔ ابا نے بتایا ہے مجھے، تم اٹھو وہاں سے اور سب ساتھ لے جانا، وہ جیسے آرڈر دے رہا تھا۔ شان، بنی نے اس کا نام لیا تھا۔ انہیں گہری سانس لی۔ میرے روم میں جاؤ اور الماری کے لاکر سے ایک البم نکالو، تمہارے کچھ سوالوں کے جواب تمہیں وہاں مل جائیں گے، لیکن اماں ابا سے تم کوئی سوال نہیں کرو گی۔ شان کا لہجہ آہل میں سخت ہوا تھا۔ بنی نے جلدی سے سب اکٹھا کیا اور اپنے کمرے میں رکھ کر وہ شان کے کمرے میں آئی۔ کچھ دیر بعد وہ البم لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ البم کافی پرانا تھا۔ اس نے جیسے ہی البم کھولا، پہلی تصویر پر نظر پڑتے اس کی آنکھوں میں حیرانی اتری۔ ابتسام ملک تراب علی پاپا کے کولیگ تھے، مدثر صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ڈگری لیے کھڑے۔ ابتسام کو دیکھ کر وہ پھر سے سوال بننے لگی تھی۔ اس نے اگلی تصویر کھولی تو وائٹ سوٹ پہنے، سرخ دوپٹہ سر پر جمائے ایک لڑکی عطرت بیگم کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے تصویر پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے آنسو کو دیکھا تھا۔ اگلی تصویر میں وہ لڑکی ابتسام کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں شاید کورٹ میرج کر چکے تھے، لیکن ملک تراب علی کے دوسرے بیٹے کی شادی کا ذکر تو نہیں تھا کہیں۔ اگلا سوال ذہن میں جنم لے چکا تھا، ماما اور پاپا کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ سب دوست تھے؟ اس نے اگلی تصویر میں چاروں کو اکٹھے کھڑے دیکھ کر پوچھا، مگر ایک چیز اسے کھٹکی تھی، عطرت کی گود میں ایک بچہ تھا۔ یہ کون ہے؟ بچہ تقریباً 2 سال کا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ انہیں فون اٹھاتے اگلی تصویر کھولی تھی۔ شان، یہ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب اس نے ابتسام کی گود میں ایک بچی کو دیکھا تھا۔ آج کی رات بہت باریک گزرے تم پر بنی، تمہیں بہادر بننا ہے۔ شان کی آواز اسے بہت دور سنائی دی تھی۔ دماغ اس وقت وہ سمجھنے کی کوشش میں تھا جو اس تصویر میں نظر آ رہا تھا، جبکہ دل مسلسل نفی کر رہا تھا۔ اس نے تصویر نکال کر ہاتھ میں لی۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے تصویر پھسلی تھی۔ جیسے ہی تصویر بیڈ پر گری، اس کے پیچھے لکھی عبارت کو دیکھ کر اس نے چونک کر فوٹو اٹھائی۔ 1 سالہ بنین ابتسام ملک اپنے بابا کو تانگ کرتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ شان، یہ کیا لکھا ہے اس پر؟ شان، یہ جھوٹ ہے، میں بنین مدثر رضا ہوں۔ وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری بات سنو بنین، یہ سچ ہے، وہ سچ جو تم سے چھپایا گیا، کیونکہ تمہاری زندگی سے ایک وعدہ جڑا ہے۔ اسے چاند کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ملک تراب علی، جسے تم فرشتہ صرف انسان سمجھتی ہو، وہ زہریلا سانپ ہے جس نے اپنی ہی اولاد کو نگل لیا۔ وہ قاتل ہے تمہارے اصل ماں باپ کا۔ انہیں تمہارے وجود، تمہاری ماں کا وجود تک اس دنیا سے ختم کر دیا۔ اماں تمہیں ساتھ لائی تھی تاکہ تمہیں اس ملک تراب علی سے بچا سکے۔ میری ماں کے اتنے سالوں کی کوشش کو رائے گاہ مت جانے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، بھول جاؤ ملک تراب علی کو۔ شان کے ہر لفظ پر اسے اپنا آپ ٹوٹا محسوس ہوا تھا، سچائی ایسی جو اس کا دل چیر گئی تھی۔ میرے ماں باپ کیسے مرے؟ اس نے آنسو صاف کرتے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ مینو آنٹی کو مروانے کے لیے انہیں کار میں بلاسٹ کروایا تھا، مگر اس دن ابتسام انکل ان کو لینے خود چلے گئے تھے، وہ راستے میں ہی۔ وہ ضبط سے بولا تھا، وہ چاہتا تھا بنین کو ساری سچائی بتا کر وہ ماں سے کیا وعدہ توڑا ہے، مگر بنین کو روکنے کے لیے اسے یہ کرنا تھا، اور میری موت کے الفاظ گلے میں اٹکے تھے، انہیں زندہ جلا دیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا وہ ایک سانس میں بات مکمل کر گیا تھا۔ بنین کا ہاتھ دل پر گیا تھا، خون بند ہو گیا تھا۔ شان کا دل بے چین ہو گیا تھا، اس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر 7 سمندر پار بیٹھے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو گری تھی۔ انہیں زندہ جلا دیا گیا، الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جس کے کانوں میں ڈالا گیا تھا۔ اتنا ہی سچ جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ جنہیں اپنے ماں باپ سمجھتی آئی تھی وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے۔
یہاں تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ تسام اور بنین کی تصویر تھامے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ملک ترابلی کی صفاقیت پر اس کا دل کچی کچی ہو چلا تھا۔ نفرت کی ایک چنگاری بڑھ چکی تھی جو آگے چل کر سب کچھ جلانے والی تھی، شاید بنین کو بھی۔ باسط بھائی ایسا کرتے ہیں، کلاسز تو نیکسٹ ویک سے شروع ہوں گی، تو میں ابیہا کو ساتھ لے جاتی ہوں، اگلے ہفتے میں دوبارہ آ جاؤں گی اور ویکینڈ پر آپ مجھے واپس لے جانا۔ وہ لوگ قریبی ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانے کھا رہے تھے جب لمس نے اپنی تجویز پیش کی۔ تمہارا اکیلے سفر کرنا مناسب نہیں ہے لمس، میں ساتھ جاؤں گا تمہارے۔ باسط نے ابیہا کی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتے ہوئے کہا، جس نے ایک نظر اٹھا کر باسط کو دیکھا تھا مگر وہ لمس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سر جھکا کر پھر سے کھانے لگی۔ آپ تو ایسے ڈرتے جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں۔ پورے 24 سال کی ہو جاؤں گی میں، 2 ماہ بعد اور 4 ماہ بعد۔ ابیہا تیز کی، انہیں شرارتی لہجے میں کہا تو ابیہا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا، جبکہ اس کے ریئیکشن پر باسط بھی مسکرایا تھا۔ وہ چھوٹی سی، تم سے اسے تنگ مت کیا کرو۔ ابیہا کو کھانا چھوڑتے دیکھ کر باسط نے مصنوعی غصے سے لمس کو کہا تو ابیہا مسکرا کر پھر سے کھانے لگی کہ بہت بڑی ڈرامہ کوئین ہے بھائی، آج تو یونی میں اس نے اپنی نئی بنی دوست کو بھی ڈرا دیا، اسے ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو گئی، جبکہ یہ میڈم چپ کر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ لمس نے اس کی حرکت بتاتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ ابیہا نے کھانا چھوڑ کر ہاتھ سے چاند اشارے کیے تھے جو باسط لمس نے غور سے دیکھے تھے، جبکہ وہ منہ چڑھا گئی تھی۔ ابیہا ٹھیک ہے لمس، دوستی میں ہمدردی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں جو لوگ ہمدردی میں اس کی جانب بڑھے۔ ابیہا کی جانب دیکھتے باسط نے دل کی گہرائی سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ابیہا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا، جبکہ لمس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے یاد ہے آپ کی خالہ کا بیٹا، کیا نام ہے اس کا والا؟ لمس نے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ شارق۔ باسط نے نام لیا تو لمس سیدھی آج یونی میں دیکھا میں نے اسے، مجھ سے غلطی سے اس پر پانی گر کے مر گیا۔ حیرانی تو مجھے تب ہوئی جب وہ ایک لفظ نہ بولا بلکہ مسکرا رہا تھا، لمس نے ڈرامائی انداز میں بتایا تو باسط نے پرشوق انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کچھ کہا تم سے؟ باسط نے پوچھا تو اس نے نفی میں سہ ہلایا۔ مجھے تو لگتا ہے شاید مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، میں نے بھی فوٹوز نہ دیکھی ہوتی تو شاید کبھی نہ پہچانتے۔ لمس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے دوبارہ سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا وہ پڑھتے ہیں؟ یا پھر جلدی کرو لمس، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ اس کے بعد کار کیا تھا، وہ جانتا تھا شارق کتنی نفرت جتاتا تھا اسے، ایسے میں لمس کو اس سے ملنا اور اس کا پوچھنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی آیا تھا گھر پر، شارق تھکا ہارا گھر لوٹا تو ٹیبل پر پڑے مٹھائی کے ڈبے کو دیکھ کر چونکا تھا۔ باسط آیا تھا، نوکری لگی اس کی یہاں کی کمپنی میں، مٹھائی دینے آیا تھا۔ مٹھائی کی جانب بڑھتا شارق کا ہاتھ رکا تھا۔ میں فرش ہو کر آتا ہوں، بمشکل اپنے لہجے کو قابو کرتا وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے بٹن کھول کر اپنے شرٹ بیڈ پر اچھالی تھی۔ غصہ کم کرنے کی کوشش میں وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا حق چھین کر یہاں مٹھائی اٹھا کر لے آیا، اس نے بیڈ کی چادر کھینچ کر اتاری تھی۔ منافق انسان، ڈونگ رچاتا ہے چپان کا۔ وہ ایک کے بعد ایک کوشچن زمین پر پھینک رہا تھا، جب دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہوئی تو واش روم میں بند ہو گیا۔ شاور کے نیچے کڑا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار باسط کا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا، وہ اسے اپنا مذاق اڑاتا معلوم ہو رہا تھا۔ میں مار ڈالوں گا تمہیں، وہ ایک دم چلایا تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر اس کی نظروں کے سامنے لمس کا مسکراتا چہرہ آیا تو اس کا غصہ خود بہت کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کا کان پکڑ کر سوری کرنا اب بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو نارمل تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ باسط سے نفرت میں وہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا تھا، ابھی وہ اپنے موبائل کی اسکرین توڑوا چکا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں سب معلوم کرنا ہے، تم میری ہر پسندیدہ چیز مجھ سے چھین لیتے ہو، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لمس کا تصور ذہن میں لاتا لاشعور میں باسط سے مخاطب تھا، بچپن سے بڑھتا حسد نفرت میں بدل چکا تھا، جس کی مضبوط جڑیں شارق حیدر کو شاید تہی دامہ کرنے والی تھی۔ آنے والا وقت اس کی زندگی میں آزمائش لانے والا تھا جس سے وہ خود بھی انجان تھا۔ لمس کی ضد کرنے پر باسط نے انہیں ٹرین میں بٹھا دیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی اور ایک آدمی بھی تھا۔ ابیہا کے سننے کے بعد وہ سامنے بیٹھی گمسم لڑکی سے مخاطب ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تو لمس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جو اوپر سو رہی ہے، یہ جواب نہ دے تو سمجھ آتا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خود تمہیں بولتے ہوئے سنا تھا۔ یہ جو اوپر سو رہی ہے، جواب نہ دے تو سمجھ آتا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں خود بولتے سنا تھا، لمس نے آہستہ آواز میں کہا۔ روسا نے اس کی جانب دیکھا تو لمس مسکرائی۔ میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی،
وہ دو ٹوک انداز میں بولی تھی، بیٹا اس کی طبیعت ذرا خراب ہے۔ ساتھ بیٹھے آدمی نے بڑے وقت مسکراتے لمس کو کہا تھا، جس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر پیچھے ٹیک لگا لی تھی۔ چھوٹی سی زندگی اچانک کب ختم ہو جائے۔ لمس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ عروسہ نے اس کا اداسی بڑا جملہ سنا تھا، اس کے چہرے کی جانب دیکھا مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ زندگی کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، بہت سے اتار چڑھاؤ اور آزمائشیں، مگر کامیاب ہونا انسان پر منحصر ہے۔ تم جس بھی کشمکش کا شکار ہو، کچھ عرصہ اس سے خود کو الگ کر لو۔ لمس کی آخری بات سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس سے مخاطب تھی۔ مشورے دینا آسان ہے، کرنا بھی آسان ہے۔ لمس نے اس کے جواب دینے پر دو بدو کہا، اگر کوئی تم سے اکتا چکا ہو، تم اس کے بوجھ بن چکے ہو، مگر پھر بھی وہ شخص آپ کی کیئر کرے تو کیا کیا جائے؟ عروسہ کے سوال پر لمس نے کچھ فاصلے پر کھڑے منہاج صاحب کو دیکھا، جو ان کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ وقت دو خود کو اور دوسرے شخص کو بھی، بات چیت مسائل کا حل ہوتا ہے، اس سے بات کرو، اس کی بات سنو۔ لمس نے مشورہ دیا تھا، اور اگر میری جگہ تم ہوتی تو؟ عروسہ نے سوال کیا تو لمس مسکرائی، میرا معاملہ بہت الگ ہے، میں معاف کرنے کی قائل نہیں ہوں، میں جوابی وار کرتی ہوں۔ کوئی مجھ سے دامن چھڑوانا چاہے گا تو میں اسے خالی ہاتھ کر دوں گی۔ لمس کی باتوں سے عروسہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ ریلیکس، میں بہت کول مائنڈیڈ ہوں، مگر انا پرست بھی، لمس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عروسہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی دادی کے پاس رہنے جا رہی تھی تاکہ مراد سے دور رہ سکے اور خود کو جج کر سکے۔ مراد ابھی اس بات سے بے خبر تھا کہ عروسہ لاہور سے جا چکی ہے۔ آبا، میں نے تو کہا تھا اس سے کہ لمس کو جہاں لے آئے، میں بھی اس سے مل لیتی، مگر وہ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا شارق کو شاید پسند آئے۔ اس کی کزن کا جہانا نوریہ بیگم فون پر بات کرتی جب شارق کمرے سے نکلا تھا۔ ان کا جملہ سن کر اس کے قدم رکے تھے۔ ہاں آبا، جتنی تعریف لمس کی کر رہا تھا، میرا بہت دل تھا اس سے ملنے کا۔ اچانک ہی ان کے لہجے میں اداسی آئی تھی، جبکہ شارق نے کچن کا رخ کیا تھا۔ فریج سے پانی کا گلاس بھر کر باہر آیا تھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ بہت خیال کرتا ہے اس کا بچپن کا ساتھ دونوں کا، بس اللہ دونوں کا ساتھ بنائے رکھے۔ انہوں نے دعا دی تو شارق کے دماغ میں کلک ہوا، لمس انصاری نام تو وہ اس کا پہلے بھی سن چکا تھا، مگر اب جس انداز میں اس کا تعارف اس کے سامنے آیا تھا، وہ سر جھٹکتا مسکرایا تھا، دماغ پر شیطان حاوی ہونے لگا تھا، جو اس کو شاید زندگی کی گہری چوٹ لگانے والا تھا۔ مگر ایک دم ہی ذہن میں بیا کا چہرہ آیا تھا، وہ فوراً گھبرایا تھا، اٹھ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ آس پاس ہوتے فجر کی اذانوں نے بنین کے رت جگہ کو ختم کیا تھا۔ ساری رات جاگنے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی، ان میں سرخی چھا گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے البم بند کیا تھا، واپس اس کی جگہ پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھے، کسی بڑے فیصلے کی پیشین گوئی کر رہی تھی۔ اس نے فریش ہو کر جائے نماز بچائی، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر شان کی باتیں ذہن میں گونجنے لگی۔ شان کو وہ ہمیشہ عطرت اور مدثر کی لے پال کلاد سمجھتی تھی، جس کا وہ ہر خرچہ اٹھاتے مگر اس کی طرح اس کے لاٹ نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ وہ بے ساختہ اللہ کا شکر گزار ہوئی تھی، جس نے اسے عطرت اور مدثر جیسے ماں باپ دیے۔ اعتصام اور مینو کا مسکراتا چہرہ یاد آیا تو آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ اللہ، مجھے صبر نہیں آ رہا، میں نے اپنے اصل ماں باپ کو محسوس نہیں کیا، مگر پھر بھی یہ دل ٹوٹ ہے۔ یا اللہ، مجھے ہمت دے، میں اپنے ماں باپ کو انصاف دلا سکوں، ایک شفاق انسان کو جو خود کو خدا مان بیٹھا اسے اس کی حقیقت بتا سکوں۔ وہ ہاتھ اٹھائے اللہ سے باتیں کر رہی تھی، اس کی ذات کا سکون اللہ کے پاس ہی تھا۔ کافی دیر تک وہ دعائیں مانگتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور عطرت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ ناک ہونے پر مدثر صاحب نے عطرت کی جانب دیکھا، جو نماز پڑھ کر سلام بھیج رہے تھے۔ وہ خود بھی وہیں نماز ادا کر چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے بنین کو دیکھ کر چونکے۔ ہٹیے راستے سے، مجھے ماما سے ملنا ہے۔ بنین نے بنا ان کی جانب دیکھ کر کہا تو ان کے ناراض لہجے پر مدثر صاحب مسکرا کر اسے راستہ دے گئے۔ اتنی ناراض ہے مجھ سے کہ میرے پاس بھی نہیں آئی، مجھے چپ تک نہیں کروایا۔ اپنے چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر وہ مسلح پر ہی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عطرت نے اس کی صورت آنکھیں دے کر بے ساختہ مدثر صاحب کو گھورا تھا، جنہوں نے اسے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ بیگم، ایسے مادے کہ آپ کے غصے سے اپنی بچی کو بچانے کے لیے آپ کا غصہ خود پا سہا ہے میں نے۔ مدثر صاحب اپنا دفاع کرتے بولے تو عطرت نے دو پھیلی اور بنین کو اپنے حصار میں لے لیا۔
مجھ سے ناراض مت ہو، میں آج جا کر منع کر دوں گی، سرکب نم لہجے میں بولی تو عزت بیگم کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اچھا اب رونا بند کر، ہم کیوں کسی کرپٹ سیاستدان کی وجہ سے اپنی لائف خراب کرے؟ بنین ان سے الگ ہوتی لہجے کو خوشگوار بناتی بولی تھی۔ عطرت بیگم اور مدثر صاحب مسکا دیے تھے۔ ایک ہی کپ سے وہ عطرت کے ساتھ چائے پی تھی، اب مدثر صاحب کو تانگ کر تھی۔ ان کی ہنسی کمر میں گونجی تھی۔ دور کر قسمت مسکرائی تھی، شاید ان کو دیکھ کر جہاں پھر آخری بار خوش دیکھ کر۔ ہے مراد یونی میں داخل ہوتے نوشی اس کے سامنے آئی تھی۔ ہائے! وہ بیزاری سے کہہ آگے بڑھا تو نوشی ایک بار پھر اس کے آگے۔ کانگریچولیشن! اس کے مبارکباد دینے پر مراد نے اسے عجیب نظر سے دیکھا، جیسے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہو۔ او کم آن مراد، اب اتنا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اپنی خوشی ظاہر کرو۔ فائنلی تمہاری جان چھوٹ گئی۔ نوشی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا، لگتا ہے آج دماغ کہیں چھوڑ آئی ہو۔ وہ طنز کا آگے بڑھنے لگا تو نوشی نے اس کا بازو پکڑا۔ ڈرو مت، وہ چلی گئی ہے، اب تم آزاد ہو۔ اس کے بازو پکڑنے پر مراد نے اسے گرا تو مسکراتی بولی، پہلی بار اس کی مسکراہٹ اسے پوری طرح لگی تھی۔ پہیلیاں بجوانا بند کرو گی اور میرا وقت ضائع کرنا بھی۔ وہ چیرتا ہوا بولا، میں نے کل عروسا کو دیکھا تھا، وہ ایک بڑا سوٹ کیس لے کر جا رہی تھی، انکل اس کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا تو انکل نے بتایا کہ وہ عروسا کو کراچی چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پڑوسی ہونے کی وجہ سے نوشی نے انہیں جاتے دیکھ لیا تھا، جبکہ مراد شاہ کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ کل تو وہ اسی سے ملا تھا، گھر بھی لے گیا تھا۔ اچانک سے عروسا کا جانے سے بے چین کر گیا تو اس نے اپنا فون نکال کر اسے فون کرنا چاہا، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ نوشی کو اس کا فکر بڑا انداز کھیلا تھا، پر غور سے ایک مراد اب وہ جا چکے تو خوشی منا کیوں اسے واپس اپنی زندگی میں لانا چاہتے تاکہ وہ تمہیں پھر سے کھلونا سمجھ کر اپنی انگلیوں پر نچائے۔ نوشی کی بات پر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم لوگوں کو آؤٹنگ کا پروگرام ہے، کلاسز ختم ہوتے ہی سامویل تمہیں پک کر لے گا۔ نوشی اپنی دھن میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جہاں اسٹیچو بنا کیوں کھڑا ہے؟ سامویل وہاں آیا تو مراد کو دیکھ کر ٹوکتے ہوئے بولا، کیا عروسا سچ میں مجھے کھلونا سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی؟ اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ سچ بتاؤں تو ہاں، ہر وقت تجھ پر پابندی لگانا، کسی لڑکی کو تجھ سے بات کرتے دیکھ اس کا حشر کر دینا، پھر تمہیں سب کے سامنے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا، بہت عجیب ہے وہ۔ سامویل لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ مراد نے اپنا فون پاکٹ میں ڈال لیا تھا۔ نوشی بتا رہی تھی آؤٹنگ کا پروگرام ہے آج، وہ نارمل ہے تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو سامویل بھی کندھے اچکاتا اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ مراد نے فیصلہ کیا تھا اگر اب اسے موقع مل گیا ہے عروسا سے جان چھڑوانے کا تو وہ اب خود بھی اس کے پیچھے نہیں جائے گا۔ بچپن میں عروسا کو اکیلے بیٹھ دیکھ روتے دیکھ کر اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس کی جانب عروسا کے لیے صرف اس کی دوستی معنی رکھتی تھی کیونکہ اس نے اسے رونے نہیں دیا تھا، پھر مگر اس کی نیچر ہی ایسی تھی کہ وہ کھونے سے ڈرتی تھی۔ آج وہ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے مراد کو آزاد چھوڑ چکی تھی، اس امید پر کہ وہ اس سے دور نہیں جائے گا، لیکن وقت ہی بتانے والا تھا کہ آگے زندگی کیسا موڑ لینے والی تھی۔ اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، ہاسٹل ہاسٹل ہی ہوتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر بیہا کو چڑھاتے ہوئے بولی تھی جو ہاسٹل میں رہنے کی ضد کر چکی تھی، اب بیہا بات سنو، اچھے سے کھایا پیا کرنا، وہاں باسط بھائی نہیں ہوں گے تمہاری پلیٹ بھرنے کے لیے۔ وہ یکدم اٹھی بولی تو ابیہا نے کوشن اس پر پھینکا، انسان مشورہ بھی نہ دے، اب جب یہ لمس انصاری تمہارے پاس نہیں ہوگی تب تمہیں قدر ہوگی میری۔ لمس نے روٹیں کی اداکاری کی تو ابیہا نے ایک اور کوشن اس پر پھینکا۔ ابیہا کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر وہ ہنسنے لگی۔ اچھا سوری، اب آرام کر لو، ویسے ہی میں خود کو اب تک ٹرین میں محسوس کر رہی ہوں۔ لمس نے بازو پھیلاتے ہوئے کہا تو ابیہا زبردستی اس کے برابر میں جگہ بنا کر لیٹ گئی۔ ابیہا کوئی تنگ کرے تو فوراً باسط بھائی کو بتانا، کسی سے ڈرنے اور دمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھت کی جانب دیکھتی بولی تھی جب ابیہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، بدتمیز میں کوئی ڈرا سکتا ہے بھلا؟ اس کا ہاتھ منہ سے ہٹا کر وہ چیرتے ہوئے بولی تو ابیہا ہنسنے لگی۔ لمس نے اسے حوصلے دے کر تکیے سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ ابیہا نے بھی تکیہ اٹھا لیا تھا۔ وہ اپنی دادی کے گھر آئی تھی۔ منہاج صاحب نیچے اپنی ماں کے پاس موجود تھے جبکہ وہ چھت پر آ گئی تھی۔ وہ 10 بجے پہنچے تھے۔ تھکن کے باعث منہاج صاحب نے کچھ دیر آرام کیا تھا جبکہ وہ شاہدہ بیگم کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ رات ہونے کو آئی تھی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی۔ موسم کے بدلے انداز بھی اس کے جامد خاموشی کو توڑ نہیں پائے تھے۔ وہ ریلنگ کے سہارے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ عام سا محلہ تھا جہاں شام کے سائے گہرے ہوتے ہی لڑکے گلی میں کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل آتے تھے۔ منہاج صاحب کے والد اور والدہ یہاں اپنی مرضی سے رہتے تھے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر جانے کو راضی نہ تھے، تبھی سے وہ یہاں رہتے تھے جبکہ ایک پورشن انہوں نے کرائے پر دیا ہوا تھا
جہاں 2 بہن بھائی رہتے تھے۔ میری بات سن، مدد کرنی ہے تو راشن ڈلوا دے، اس کے گھر جا کر اس کی طلاق نہ کروا۔ سنجیدہ گمبھیر آواز پر عروسہ چونکا موڑی تھی۔ وہ دائیں جانب کھڑی تھی، اس لیے آنے والے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے شوہر کو کام پر لگوا اپنے ساتھ لے جایا کر بہن پر طلاق کا دبا لگوانا سمجھداری نہیں۔ وہ بھی عروسہ کی موجودگی سے بیاہ پر اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ دیکھ امتیاز، کل اس بارے میں بات کرتے ہیں، میں ملتا ہوں تیرے بہنوئی سے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، عروسہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ ہادی فون کان سے لگائے دم بہت کھڑا تھا۔ کسی لڑکی کا اس گھر میں موجود ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں سے وہ ابھی گزری تھی، پھر سر جھٹکتا فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاعرہ کو اس کے پروفیسر نے یوں بلوایا تھا۔ وہ لوگ اسے کچھ عرصہ وہاں پڑھنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جو بارست کی وجہ سے شدید بیزاری کا شکار تھا، اس اہمیت کے ملنے پر خوش ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا پڑھانے کا، مگر پھر بھی ایک بار بلیا کو دیکھنے کی غرض سے وہ یوں ہی چلایا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو ایک نام دینا چاہتا تھا تاکہ کوئی فیصلہ لے سکے۔ ابھی وہ زین کے آفس کی جانب جا رہا تھا جب اسے وہی لڑکی دکھائی دی جو اس دن لمس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اس نے نہایت ادب کے ساتھ اس لڑکی کو مخاطب کیا تھا وہ جو باقی فارمیلٹیز پوری کرنے آئی تھی۔ چونکا موڑی تھی۔ جی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ 2 دن پہلے ایک لڑکی تھی آپ کے ساتھ، مجھے اس کے بارے میں جاننا تھا۔ شاعرہ کے سوال پر میں ناہل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، میں بھی آپ کو نہیں جانتا مس۔ وہ نہ جاننے میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، مجھے بس اس لڑکی کے بارے میں جاننا ہے۔ شاعرہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ اب کی بار وہ بوڑھا مناتے ہوئے بولی۔ سیدھا سا سوال پوچھا آپ سے، اس دن جو لڑکی آپ کے ساتھ مجھے اسے سے ملنا ہے۔ شاعرہ نے مناہل کے عجیب انداز پر مشکل خود کو غصہ کرنے سے روکا تھا، مگر پھر بھی اس کا لہجہ کافی حد تک بیزاری لیے ہوئے تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کس لڑکی کا پوچھ رہے ہیں۔ مناہل اس کے غصے سے ڈرتے ہوئے بولی۔ بیا نام لیا تھا آپ نے اس کا۔ شاعرہ کے بتانے پر مناہل کا دھیان ابیہا کی جانب گیا تھا۔ وہ میری پڑھنے گڑ گئی ہوئی ہے اپنے آپ کی بات پر مشکوک تھی۔ کب تک آئے گی؟ شاعرہ کی بے چینی عروج پر تھی، منڈے تک۔ مناہل کے جواب پر وہ پرسکون ہوا۔ مطلب بس 2 دن بعد وہ اسے دیکھ سکے گا سر؟ وہ میوٹ ہے۔ مناہل اس کی آنکھوں میں ابیہا کے لیے پسندیدگی دے کر بولی تو جانے لگا تھا اس کی بات پر رکا، مطلب وہ بول نہیں سکتی۔ مناہل کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آنکھوں کے سامنے لمس کا کان پکڑ سوری کا نایا۔ مناہل کی بات کی تصدیق ہوتے وہ تیز قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بنین، آپ سمند کے ساتھ چلی جائیے، وہ آپ کو ملک تالاب سے ملوا دیں گے۔ سار نواز نے اسے اپنے کیبن میں بلوایا تھا جہاں سمند پہلے سے موجود تھا اور بیزار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ سر، کیا آپ کسی اور کا نام مجھے دے سکتے ہیں تھیسس کے لیے؟ بنین بمشکل خود کو نارمل رکھ کر پوچھا تھا، جبکہ اس کے سوال پر سمند کی تیوری چڑھی تھی۔ ایکسکیوز می مس بنین، میرے بڑے پاپا اتنے فری نہیں کہ بار بار آپ کے لیے وقت نکالے، اس لیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا بولا تو بنین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سمند نے اس کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ تو مت نکالیے وقت، وہ دان پیستی بول رہی تھی جب سار نواز نے اسے ٹوکا۔ لاسٹ مومنٹ پر تھیسس ٹائٹل چینج نہیں ہو سکتا بنین، آپ کو نیکسٹ ویک یہ سبمٹ کروانا ہے۔ اب آپ جائیے سمند کے ساتھ۔ سار نواز کا انداز رعایت سے آ رہی تھا۔ سمند طنزیہ مسکرایا تو بنین نے غصے سے مٹھیاں باندھ کی تھی۔ تم نے اپنی بربادی کو خود دعوت دی ہے ملک طلاب علی۔ وہ دل ہی دل میں ملک طلاب علی سے مخاطب تھی۔ چلو، سمند کا انداز کافی حد تک آمیز تھا۔ وہ سر جھٹک اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اس کا ہار بڑھتا قدم اس کے اندر کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ اپنی ماں باپ کے قاتل کو سامنے دیکھ کر وہ کیا کر جائے گی۔ عروسہ ناشتہ کا لے بچے شاہدہ بیگم کی فکر مند آواز سن کر وہ کمرے سے نکلی تھی۔ آپ کالے دادی، مجھے بھوک نہیں، عروسہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ واپس جانے کے لیے مڑی۔ عروسہ یہاں آؤ، منہا صاحب کی سنجیدہ آواز پر رکی تھی، پھر پلٹ کر ان کے پاس آئی۔ یہاں بیٹھے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں دادی کے پاس جانا ہے، تو بیٹا اب اس ہاں کر کے تم دادی کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھے تھے جبکہ عروسہ کی آنکھیں اب آنسو جھلکانے والی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے سب وقت ہے، اب وہ دادی بھی مجھ سے اکتا جائیں گی۔
وہ دل کی بات زبان پا لیا تھی، مگر رد و بدل کے ساتھ نوشی نے اسے تصویریں بھیجی تھی جن میں وہ مراد کو خوش دیکھ سکتی تھی۔ وہ دوست کے جانے پر خوش تھا، یہی چیز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ بیٹا دادی کیوں اپنی بیٹی سے اکتائے گی؟ شاہدہ بیگم فروز کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں سائیکل ہوں، سب پاگل کہتے ہیں مجھے، وہ تلخی سے بولی تو شاہدہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ساری دنیا پاگل ہو سکتے ہیں، میری بچی نہیں، میری بچی تو اتنی حساس ہے، دادی کو رات میں اٹھ کر دیکھتی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہی تھی جبکہ ان کی بات پر روتے روتے ہنسی، اب سچ میں جاگ رہی تھی۔ اس نے ان سے الگ ہوتے پوچھا تو شاہدہ بیگم نے شرارت سے ہاں میں سا ہلایا۔ دادی ان کے گلے لگے تھے، منہاج صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ اپنے بورڈ میں کھڑا ہادی کھڑکی سے اس منظر کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کل رات جس لڑکی کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پایا تھا، آج اسے دیکھ کر وہ نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ دکھی ہوا تھا۔ اس کے لیے ہادی ناشتہ کر اپنی بہن کی آواز پر مڑ گیا تھا۔ عین اسی وقت عروسہ نے کھڑکی کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ پلٹ رہا تھا۔ آگے بیٹھو، جا کر بنین کو اپنے ساتھ پیچھے بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولتے دیکھا سمن نے دروازہ لاک کرتے ہوئے کہا۔ بنین نے آگے بیٹھے ڈرائیور کو دیکھا، پھر پیچھے کروفرڈ سے بیٹھے سمن کو اپنے قدم یونیورسٹی گیٹ کی جانب بڑھا دیے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، یہاں خود کو کوئی لینڈ لارڈ سمجھتی ہو جو اتنے نہرے کاری؟ وہ اس سے آگے جانے پر غصے سے باہر نکلا تھا۔ میں خود کو جو بھی سمجھتی مگر اس زمین پر خدا نہیں سمجھتی۔ رہی بات دماغ خراب ہونے کی تو میں کسی کی زندگی خراب کر سکتی ہوں، یہاں تو صرف دماغ کی بات ہے۔ وہ دو ٹکل کہتی پھر سے آگے بڑھتی جبکہ سمجھ اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسٹر عبدالصمد، دوبارہ مجھے ہاتھ مت لگائے گا، آپ میرے باپ ہیں اور نہ ہی بھائی۔ سو اسٹے ان یور لمٹس، اس نے بازو چھڑوا کر وہ غصے سے بولی تھی۔ سمن نے اپنی مٹھیاں باندھ کی تھی۔ عورتوں کی عزت کرنا سیکھ کر آئیے پہلے، عورت چاہے گھر میں ہو یا باہر کی، اسے سر عام پیش نہیں کیا جاتا۔ اس کا اشارہ اسے ڈرائیور کے ساتھ بٹھانے پر تھا۔ تو میرے ساتھ بیٹھ کر تمہیں عزت مل جاتی، سمن نے طنز کیا تو بنین نے تعصب سے سہ ہلایا۔ میں آپ کے بھروسے سے وہاں بیٹھ رہی تھی مگر میں غلط تھی۔ آپ میں اس ڈرائیور میں کوئی فرق نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، بہت شکریہ آپ کا، وہ کہہ کر رکی نہیں جبکہ سمن کا ہون کھلا چکی تھی۔ وہ یونٹ سے باہر نکل آئے۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا، یا تھا تو بس اتنا کہ جو لڑکی سے پہلی بار میں اچھی لگی تھی وہ کمی کا شکار تھی۔ وہ میوٹ ہے، منال کی آواز اس کے ذہن میں بار بار گونجی تو وہ بنا دیکھے آگے بڑھا تھا جب کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تھا۔ شارق تمہارا دماغ خراب ہے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ باسط کی آواز پر اس نے حالی نظر سے اس کی جانب دیکھا جو اسے مزید ڈانٹ رہا تھا مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ تم سن رہے ہو شارق؟ باسط نے اسے جھنجھوڑا تو شارق ہوش میں ہے۔ باسط کو دیکھتے اس کا عزلی غصہ اود کر آیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ باسط لڑکھڑا کر سنبھلا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ اچھا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا نا یہاں مجھے جاب کیا آفر ہوئی ہے، اس لیے پہنچ گئی ہاں بھی اپنی قابلیت سب کو دکھانے اور مجھے نیچا دکھانے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولا تو باسط کچھ بول ہی نہ پایا۔ تم ہر بار مجھے غلط سمجھتے ہو شارق، میں جہاں وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بول رہا تھا جب شارق نے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ میں بچہ نہیں جو تمہاری باتوں سے بہل جاؤں، دور رہو میری زندگی سے۔ باسط نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، وہ صرف شارق کی نفرت دیکھ رہا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ بنا اس پر دوسری نظر ڈالے شارق وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ باسط نے ساتھ تھام لیا تھا۔ وہ ابیہا کی حاصل فی بن آیا تھا مگر شارق کو بے حالی میں سر پر چلتے دیکھ کر اس کی جانب آ گیا تھا۔ وہ شارق سے دور رہنا چاہتا تھا مگر ہمیشہ قسمت انہیں آمنے سامنے لے آتی تھی۔ ہیلو ہادی بھائی، آپ کی ہڈ کیسی ہے؟ لمس یونیورسٹی سے لوٹی تو ہادی کو اپنی بائک کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، تم سے کتنی بار کہا کہ راستے میں کھڑے ہو کر بات مت کیا کرو؟ ہادی نے اسے فوراً ڈانٹا جبکہ لمس کندھے اچکا گئی تھی۔ میں اپنی ویل پاور اسٹرانگ کرتی ہوں ہادی بھائی، آپ نے نہیں سمجھے کہ یہ حوریہ کو دے دینا، اس نے منگوائے تھے۔ اپنے بیگ سے کلر مارکرز نکال کر اس نے ہادی کی جانب بڑھائے تھے۔ ہادی نے سر جھٹک کر اس سے مارکرز لیے تھے۔ یہ تم دونوں کا پلان تھا نا مجھے شرمندہ کرنے کا؟ ہادی نے آئی برو اچکاتے پوچھا تو لمس نے پھڑیا کالر کھڑے کیے۔ اکلوتی بہن کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، ایسے چھوٹے موٹے ایموشنل ٹیکس تو کرنے پڑیں گے۔ مجھے یاد ہے کل ٹرین میں ایک سڑو سی لڑکی ملی تھی، ہمیں وہ جانتے ہیں کون تھے؟ لمس نے تجسس پھیلائے ہوئے پوچھا تو ہادی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پڑھائی لڑکیوں کے بارے میں اس طرح گن سن لیتے ہیں بھلا؟ خود ان کی شادی کرواؤ جلدی۔ پیچھے کھڑی حوریہ کو دیکھ کر لمس نے فوراً بات بدلی تو ہادی بھی اس کی چلاکی پر سر تعصب سے ہلا کر ہے کہ ہائے وہ چہکا کرتی گھر کے اندر چلے گئی تھی جبکہ حوریہ ہادی سے مارکرز لے کر اس کے
منہ بگاڑ کر دکھاتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہے دونوں۔ ہادی نے افسوس سے نفی میں سہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں اسے بٹھا کر نوکروں کی ایک فوج تھی جو ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے سے انتظار کرتی، سر آپ کو اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ اٹھ کر اس کی تقریر میں آگے بڑھ کے اسٹڈی کا دروازہ نو کر کے وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلی نظر اس کی سامنے وہ پڑی تھی جو ٹانگ بر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، اسے ہی گورا تھا۔ اسے اگنور کرتی آگے آئی تھی۔ اسٹڈی کافی بڑی تھی، ان گنت کتابوں کی یہ دنیا اس وقت اسے ایک پنجرہ لگتی جہاں اسے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ السلام علیکم بلحال اس نے بولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک طلب علی جو صرف دکھانے کو اس کے آنے پر اپنی کرسی سے اٹھے تھے اب واپس بیٹھے تھے۔ مجھے خوشی آپ کے جیسے بچے جب سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر ہماری پہلی میٹنگ نہ ہو سکی۔ پرانی باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع ہوگا سر، ہم کام کی بات کر لیتے ہیں۔ بنی نے جیسے طلب علی کی بات کر رہی تھی، سمد غصے سے کھڑا ہوا تھا، جبکہ طلب نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے سمد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتوں کی تصدیق چاہیے، آپ نے ہزاروں انٹرویو دیے ہیں، مگر پھر بھی ایک سیاستدان کی زندگی لوگوں سے چھپی ہوئی ہے۔ میں چاہتی ہوں جب آپ کی بایوگرافی سامنے آئے تو لوگوں کو کچھ نیا بھی پڑھنے کو ملے۔ ایک ہی کہانی ہر بار دہرانے سے اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، جھوٹ لگنے لگتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنے الفاظ ادا کرتی۔ ملک طلب علی نے متاثر ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میرا پہلا سوال آپ کا جانشین یا گدی نشین کہہ لے مسٹر عبدالصمد ہے، اس نے نور پر سوال دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرا شعر ہے، ہمارے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ، ظاہر سی بات ہے آگے اس پارٹی کو یہی سنبھالے گا۔ وہ سنبھل کر گویا ہوئے تھے۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا آپ کو بیٹیوں کا شوق، مگر آپ کی فیملی اس خوشی سے محروم ہے۔ اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے یا پھر آپ خود ہی اس رحمت کو زحمت سمجھ کر راستے سے ہٹا دیتے ہیں؟ اس کے سوال پر ملک طلب علی کے چہرے پر ایک سایہ لہرا تھا۔ اپنی لیمٹ میں سمد کی صحت گیرہ بات پر بنی نے فوراً معذرت کی تھی۔ سوری سر، کچھ تلہ ہے مگر سوال ہی ہے، ہر دماغ الگ طریقے سے سوچتا ہے، یہ سوال میں لوگوں کے ذہنوں کے ہیں، بنی نے کہا۔ تو ملک طلب علی نے سمجھنے والے انداز میں سہلایا سر آپ کی بیٹی ارتسام اپنے باپ کے ذکر پر اس کی زبان اٹکی تھی۔ ان کی موت حادثہ کہی جاتی ہے کہ آپ کو ان کی موت آپ کے حریف کی سازش لگتی ہے یا آپ نے اس وقت اپنے بیٹی کی موت کو الیکشن کے لیے کیش کیا؟ آپ پر یہ سازش شروع کرنے کا الزام لگایا تھا، کیا سب بے بنیاد باتیں تھیں یا پھر ان کی بنیاد ختم کی گئی تھی؟ سمد کی برداشت سے باہر ہوا تھا، وہ اٹھ کر بنین کی جانب آیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو یہ سوال کرنے والی؟ وہ غصے سے دارا تو بنین کھڑی ہوتی اس کے مقابلہ جھوٹ پر مبنی باتوں پر ایسا ریاکشن نہیں آتا مسٹر سمد۔ مجھے جواب مل گئے، میں چلتی ہوں۔ اپنا بیگ لے کر اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ ملک طلب علی گہری سوچ میں گم تھے۔